قرآن مجید نے 1400 سال پہلے تصور پیش کر دیا کہ اے ایمان والو، تمہیں بھی اپنی فیلنگز کو، اپنی کیفیات کو مینٹین کرنے کے لیے، اپ گریڈ کرنے کے لیے سال میں ایک ایسا مہینہ دیا جا رہا ہے کہ جس میں قرآن مجید کی تعلیمات تم شروع سے لے کے آخر تک پھر سنو گے اور جذبوں کی سچائی کے ساتھ پھر عمل کا ارادہ کر لو گے۔ اب دیکھیے رمضان مبارک میں تراویح میں شروع سے لے کے آخر تک قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو عہد کر چکے، اگر ہم سال کے دوران سستی کوتاہی کو مرتکب ہوئے، ہم ایک مرتبہ پھر اس کو سنیں اور ایک نئے عزم کے ساتھ نئی بیٹری چارج کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ایک نئی زندگی کا آغاز پھر شروع کر۔ دین اسلام نے ایسی تعلیمات دی، قیامت تک کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کافی، وافی اور شافی۔ ہمیں ایک مرتبہ ایک کورس کرنے کا موقع ملا، اس کا ٹاپک تھا افیکٹو مینجمنٹ۔ جو انسٹرکٹر تھے وہ ایک جرمن تھے، ڈاکٹر مسٹر براڈی ان کا نام تھا، اور وہ اتنے ایکسپیرینس تھے، اتنے قابل تھے کہ دنیا کی 7 مختلف یونیورسٹیز کے وزٹنگ پروفیسر تھے۔ ایک ہوتے ایفیشینٹ مینیجر، ایک ہوتے افیکٹو مینیجر، دونوں میں ڈفرنس ہے۔ ایفیشینٹ مینیجر تو وہ ہے جو ہر وقت بزی رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، لگا رہتا ہے دن رات، آؤٹ پٹ کچھ ہو یا نہ ہو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن افیکٹو مینیجر اس کو کہتے ہیں کہ جو آؤٹ پٹ دے رہا ہو، جو ریزلٹ دے رہا ہو، جو پروڈکشن دکھا رہا ہو، اس کو افیکٹو مینیجر کہتے ہیں۔ اس بات کے دوران اس نے یہ کہا کہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ لڑکپن میں پڑھتے ہیں اور جوانی میں کام کرتے ہیں، بڑھاپے میں آرام کرتے ہیں۔ اب یہ تصور ختم ہو گیا۔ اب یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہمیں لڑکپن میں بھی پڑھنا ہے، جوانی میں بھی پڑھنا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب ہم کسی پروفیشن میں ہو، کام کر رہے ہو، تو اپنے پروفیشنل نالج کو گین کرنے کے لیے ہمیں ورکشاپ اٹینڈ کرنی چاہیے، کانفرنسز اٹینڈ کرنی چاہیے، سیمینار اٹینڈ کرنے چاہیے، اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا چاہیے۔ پرانا تصور گیا تو یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ اب ہمیں اپنی جوانی کی عمر میں بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، ورنہ ہم لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے، ہم فیڈ آؤٹ ہو جائیں گے لوگوں سے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس عاجز نے آپ سے اشارہ کیا کہ جی میں بھی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتائیے۔ میں نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ یہ یورپین کمیونٹی کا تصور پیش کردہ نہیں، یہ اس سے بھی پرانا معاملہ ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے گزارش کی کہ جی ہمارے نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے، جب علم کا کوئی قدردان بھی نہیں تھا، جس قوم میں وہ پیدا ہوئے وہ جاہل تھے، زمانہ جاہلیت اس کو کہا جاتا ہے۔ اتنے ایروگینٹ لوگوں میں پیدا ہونے والے جن کے پاس علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جب انسانیت کو تعلیم دی تو علم کے بارے میں ارشاد فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، تم علم کو حاصل کرو پنگوڑے سے لے کر اپنی قبر میں جانے تک۔ تو یہ تو میرے محبوب کا پرانا بتایا ہوا ایک اصول ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یورپین کمیونٹی اس ڈیسیژن پر پہنچی، آپ دیر سے پہنچے، میرے آقا نے یہ برائٹ آئیڈیا پہلے سے دیا ہوا۔ جب ان کو یہ بات کی تو وہ تھوڑی دیر تو سنتے رہے، پھر بریف کیس سے اس نے اپنی ڈائری نکالی، مجھے کہنے لگے جی آپ اس کے اوپر یہ عربی میں لکھ دیں، نیچے اس کا انگلش ٹرانسلیشن لکھ دیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جتنے ڈیلیگیٹ اس وقت موجود ہیں میں ان کے سامنے پرومس کرتا ہوں آج کے بعد جس یونیورسٹی میں بھی میں لیکچر دوں گا میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس بات کا حکم فرما دیا۔
تو آج دنیا سیمینار اور کانفرنسز کی باتیں کرتی ہے، 1400 سال پہلے سے ایک تصور دیا کہ تم سارا سال اپنے کاموں میں مشغول رہو گے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہے، ممکن ہے کہ تمہارا وہ جذبہ ٹھنڈا ہو تو غفلت آ جائے، جس طرح سیل فون یوز ہوتا رہتا ہے تو بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے، پھر اسے چارجر سے لگانا پڑتا ہے۔ رب کریم نے بھی رمضان مبارک کا مہینہ ایمان والوں کے ایمان کی چارجنگ کا مہینہ بنا دیا، اس میں روزے فرض کیے گئے۔ رمضان مبارک کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ دن میں روزے فرض کیے گئے اور رات کا قرآن اس کو سنت بنا دیا گیا۔ روزے کا رکھنا انسان کے اپنے لیے فائدے مند ہے، اس میں کئی اس کے اخلاقی پہلو بھی ہیں اور انسان کے جسم پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ تو روزے کے فزیکل امپیکٹ کیا ہے یہ آج ذرا اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اس سے پہلے ایک واقعہ سن لیجئے۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، ایک عیسائی پادری آیا جو بڑا معالج اور حکیم بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا جی میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو موقع دیا گیا۔ اس نے کہا جی آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام اصول زندگی ہے، میں دین کا بھی علم رکھتا ہوں اور حکمت کا بھی علم رکھتا ہوں، میں اتنا پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن مجید میں انسان کی صحت سے متعلق بھی کوئی اصول بتایا گیا؟ اور رشید نے جو علماء موجود تھے ان سے کہا کہ جی اب آپ اس کا جواب دیجیے۔ چنانچہ ایک عالم کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا جی ہمیں قرآن مجید میں جسم کی صحت کے بارے میں ایک بڑا گولڈن رول بتلایا گیا۔ پوچھا وہ کیا؟ کہ قرآن مجید میں فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، تم کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، یعنی اوور ایٹنگ نہ کرو، جتنی طلب ہے ضرورت ہے اتنا کھائیے اور پھر اللہ کے گیت گائیے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، تم اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ تو یہ جو منع کر دیا گیا اوور ایٹنگ سے، یہ ایسا بہترین اصول ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو اس کو زندگی میں بیماریاں آنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں حکیم ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بہترین اصول ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے نبی علیہ السلام نے بھی روحانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جسم کے بارے میں کوئی اصول بتایا کہ آدمی اپنے جسم کی صحت کا کیسے خیال رکھ سکتا ہے، کیسے اس کو اچھا مینٹین کر سکتا ہے؟ تو عالم کہنے لگے جی ہاں، اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں جسمانی صحت کے بارے میں بھی بڑا انمول اصول بتلا دیا۔ چنانچہ انہوں نے حدیث پاک کوٹ کی جس کا اردو ترجمہ یوں ہے، معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ اور آج ڈاکٹر لوگ کنفرم کریں گے کہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس جو ہوتی ہیں نا وہ ہماری بیماریوں کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ چینی کھائیں گے تو شوگر کے پیشنٹ بن جائیں گے، اگر بہت ہی زیادہ کریمی اور جوسی چیزیں کھائیں گے تو کولیسٹرول لیول ہائی کر بیٹھیں گے، اور اگر بہت ہی زیادہ چٹپٹی چیزیں کھائیں گے تو السر کے مریض بن جائیں گے، بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے۔ تو ایٹنگ ہیبٹ وہ آدمی کی بیماریوں کی پروفائل کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معدہ بیماریوں کی بنیاد ہے، یہاں سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ تو جو بندہ اپنے معدے کو کنٹرول کر لے اور جو چیز انسان کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے وہ استعمال کرے، جو نقصان دہ ہے اس سے بچ جائے، یہ بندہ بیماریوں سے انشاءاللہ بچا رہے گا۔ تو حدیث پاک کا پہلا حصہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، دوسرا حصہ آگے تم جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے، جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے۔ اب کچھ صوفی حضرات
नेक लोग बीमार होते हैं तो दवाई नहीं खाते, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के खिलाफ। कितनी औरतें हैं जो दवाई तो मंगा लेती हैं, कड़वी होने की वजह से इस्तेमाल नहीं करती। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस्म को वो दो जिसकी उसको जरूरत है। अगर उसको किसी चीज के खाने की जरूरत है तो उसको देना, ये हुक्म नबवी है। और आखिरी बात कही कि अल विकाया तो खैरुम मिनल इलाज, परहेज इलाज से ज्यादा बेहतर होता है। और आज इसमें हम वाकई बहुत ही ज्यादा सुस्ती के मुर्तकिब होते हैं। या आप देखें कि दस्तरखान पे किसी ने स्वीट डिश की तरफ पहले हाथ बढ़ाया, आप उसी वक्त समझ लें कि ये डायबिटिक बंदा होगा। पराठे खाएंगे, आर्टरीज भी बंद होंगी, और फिर कहेंगे जी अल्लाह मालिक है। भाई अल्लाह ताला तो मालिक है, लेकिन परवरदिगार ने अकल भी तो दी है ना इस्तेमाल करने के लिए। तो अकल जब बता रही है कि अगर मैं हार्ट पेशेंट हूं और मुझे मिठाई से मना किया गया तो मुझे मना होना चाहिए। लोग इसको तवक्कुल समझते हैं, हालांकि ये गुनाह होता है। जिस बंदे को डॉक्टर जिस चीज से मना कर दें कि तुम्हारे जिस्म के लिए नुकसान दे, वो उसको खा के तवक्कुल का मुजाहरा मत करे। तवक्कुल का सवाब तो नहीं मिलेगा। मुमकिन है अगर उसके खाने से मौत आ गई तो क़यामत के दिन खुदकशी का अज़ाब हो जाए। ये खा तो मीठा रहे होते हैं, मगर ये स्लो पॉइजन ही होती है। जिसकी डायबिटीज ही कंट्रोल नहीं है और उसके पांव पे जख्म भी बना हुआ है और फिर वो मीठा खा रहा है, मीठा इसे मत समझिए, ये पॉइजन है मिठाई की शक्ल में। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैदा तमाम बीमारियों की बुनियाद है। जिस्म को वो दो जिसकी उसको जरूरत है, और परहेज इलाज से बेहतर है। तो जब भी कोई आदमी बीमार हो तो वो अपना परहेज करे उन तमाम चीजों से जो उस बीमारी को ज्यादा करती है। और ये उसूल आज की दुनिया में सारे साइंसदान तस्लीम करते हैं कि परहेज इलाज से बेहतर है। इंसान जो खाना खाता है ये उसके बदन की जरूरत है, मगर कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी भी मशीन को ओवरलोड कर देंगे ना तो ब्रेक डाउन के चांसेस बढ़ जाएंगे। यही आज इंसान के मैदे का, कि उस मैदे को एक मिकदार खाने की फायदा देगी। अगर हम उससे ज्यादा फीड करना शुरू कर देंगे तो फायदे की बजाय उल्टा नुकसान शुरू हो जाएगा। बिस्यार खोरी, ज्यादा खा लेना, ये इंसान को सेहत नहीं बल्कि बीमारी देती है। एक बीमारी तो ये कि ज्यादा खाने से इंसान में फैट ज्यादा आ जाती है, मोटा हो जाता है, दरमियान से मोटा हो गया, वेट बढ़ गया। ये वेट का बढ़ जाना मोमिन के लिए एक मुसीबत होती है, किसी काम का नहीं रहता। सेहत मोटापे को नहीं कहते, सेहत कहते हैं कि इंसान की फिजिक ऐसी हो कि वो कितनी देर एक्सर्शन भी करे तो वो थके नहीं, उसको थकावट ना हो काम करके। जब ऐसा जिस्म हो कि काम करके थकावट ना हो तो बंदा समझ ले कि अब मेरी सेहत बहुत अच्छी है। और बिचारखोरी के बाद इंसान की हालत ये होती है, पैदल भी चंद कदम चल ले तो उसे सांस चढ़ जाता है। अब ये इबादत कैसे करेगा, दुनिया के काम कैसे करेगा, जिससे अपना आप संभाला नहीं जाता, ये खुदा के किसी दूसरे बंदे को क्या संभालेगा। तो ओवर ईटिंग का एक नुकसान तो ये कि इंसान का वेट बढ़ता है, और वेट बढ़ने से कई किस्म के उसको प्रॉब्लम पेश आते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, गैस्ट्रिक, मैदे में अल्सर का होना, ये सब अक्सर और बेशतर ओवर ईटिंग की वजह से होती है। और आज के दौर में अगर आप गौर करें तो ऐसी बीमारियां बहुत कॉमन हैं जिनका ताल्लुक ओवर ईटिंग के साथ है। कम खाने से जो बीमारियां होती हैं वो आज के दौर में नहीं है। आप हॉस्पिटल में जाकर पता कर लीजिए, डॉक्टर से मालूमात कर लीजिए, वो तमाम बीमारियां जो ज्यादा खाने से होती हैं वो आज कॉमन है। इसका मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत नेमतें हमारे ऊपर है
کہ شاید اس سے پہلے اتنی مادی نعمتیں پہلوں کے پاس نہیں تھی، لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری آج کے دور میں ہو رہی ہے، اتنی ناشکری پہلے کبھی بھی نہیں۔ انسان کی خوراک ہمیشہ اس کی ضرورت کے مطابق رہنی چاہیے۔ اب ہر انسان کی خوراک اس کے جسم کے حساب سے اپنی ہوتی ہے۔ تاہم علماء نے کتابوں میں لکھا کہ جتنی انسان کو بھوک ہو اس سے 2-4 لقمے ذرا کم کھائے تو یہ بہتر ایٹنگ ہیبٹ ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ اللہ کی نعمتیں ہو اور پھر انسان بھوکا رہے، جسم کو غذا ہی نہ دے، کھائیے، مگر کتنا کہ جتنی بدن ضرورت محسوس کر رہا ہے اس سے چند لقمے کم کھا لیجیے تاکہ خوراک اچھے انداز سے ڈائجسٹ ہو کر جسم کا حصہ بن سکے۔ آج نارملی ہم جتنا کھاتے ہیں وہ ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھ آ جائے گی۔ شیر کے بارے میں کہتے ہیں نا جی کہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر مسل اسٹرینتھ اتنی ہوتی ہے کہ اگر کبھی کسی جانور کے سامنے وہ آ جائے تو اس جانور کی آدھی جان تو اسی وقت ہی نکل جاتی ہے۔ ایک دہشت ہے اس کی، جس طرح سے وہ چلتا ہے، دوڑتا ہے، اس کے جسم کے جو ریفلیکسز ہیں دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے اور واقعی کہتا ہے کہ ایک ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو جنگل کا بادشاہ ہونا چاہیے۔ اس کی خوراک کتنی ہے؟ ہفتے میں 1 مرتبہ اسے گوشت فیڈ کیا جاتا ہے۔ ہمیں متعدد ایسی جگہ دیکھنے کا موقع ملا جہاں شیروں کی خاص نسلوں کو بریڈ کیا جاتا تھا، تو ان سے یہ کوشچن ہم نے بار بار پوچھا۔ پوری ورلڈ میں یہ چیز ہمیں کامن ملی کہ شیر کو ہفتے میں صرف 1 دفعہ خوراک دی جائے اور وہ خوراک پورا ہفتہ اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا اس کو ہفتے میں 1 دفعہ دیتے ہیں، ہم تو 1 دن میں ماشاءاللہ کتنی بار کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو زیرو موجود ہے ان میں سب سے زیادہ لانگ لیوڈ اسپیشی وہ کروکوڈائل ہے، مگرمچھ۔ اس وقت بھی مگرمچھ کی عمر 150 سال، 250 سال، 200 سال تک جا رہی ہے۔ تو سب سے زیادہ لمبی زندگی والا حیوان اس وقت زمین کے اوپر مگرمچھ ہے، اور اس کی جو مسل اسٹرینتھ ہے وہ بھی سب سے زیادہ، یعنی اگر شیر کا بازو بھی یہ اپنے جبڑے میں لے لینا تو بازو تو کٹ سکتا ہے، وہ چھوٹ کے واپس ہی جا سکتا، اتنی مسل اسٹرینتھ ہے۔ اب اس پر ریسرچ کی گئی کہ اس کی لمبی زندگی اور اس کی مسل اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ اس جانور کی خوراک بہت تھوڑی۔ آپ حیران ہوں گے کہ جس کروکوڈائل کا ویٹ 700 kg ہو، یعنی اگر 70 kg کا ایک بندہ ہو تو 10 آدمیوں کے وزن کے برابر جس مگرمچھ کا وزن ہے وہ 24 گھنٹے میں 750 گرام کھانا کھاتا ہے، 750 گرام، لیس دین 1 kg۔ اور ہمارا دوپہر کا کھانا ہی ماشاءاللہ 2 kg کے برابر ہے، اور 3 کھانوں کے علاوہ چائے کے نام پر اور پتہ نہیں کس کس کے نام پر ہم اور کیا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے جسم کو اپنی ضرورت سے بہت زیادہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ دستور ہے کہ جب بھی کسی مشین کو اوور برڈن کر دیا جائے گا اس مشین کا جو پروڈکٹ ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ وہی ہمارے جسم کا حال ہے کہ چونکہ بہت زیادہ فیڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے جسم میں پھر چربی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، ہمارے جسم میں جو طاقت آنی چاہیے پھر وہ نہیں آتی۔ اچھا، ہم جب اوور ایٹ کرتے ہیں تو دماغ ہمارے جسم کے اندر جو خون ہوتا ہے نا اس کو جسم کے آرگنز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے فائر فائٹنگ کو کرتے ہیں نا کہ جہاں ضرورت ہے وہاں زیادہ توجہ دو، تو جب ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں ہمارا دماغ ڈیسیژن لیتا ہے کہ بدن کو میں سب سے زیادہ خون کی ضرورت سٹامک کو ہے، تو ہمارا ایک بڑا شیئر بلڈ کا وہ سٹامک کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ہمارے دماغ میں اس وقت بلڈ تھوڑا پہنچ رہا ہوتا ہے، اس لیے غنودگی طاری ہوتی ہے۔
زیادہ کھا لینے کے بعد جو غشی سی طاری ہوتی ہے یا غلوبگی سی طاری ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کہ جسم کے اعضاء میں سے بلڈ کم کر کے دماغ نے اسٹومک کو بھیجا، اس کو ڈائجسٹ کرنا مصیبت پڑ گئی ہے، اب اس عمل کو کیجیے تو باقی جسم کے تھوڑا حصہ ملتا ہے تو بندہ پھر لیزی بن جاتا ہے، سویا رہتا ہے۔ تو اس کے کتنے سارے نقصانات ہیں۔ بہترین ایٹنگ ہیبٹ یہی کہ جتنی ضرورت انسان کو محسوس ہوتی ہے اس سے کچھ لقمے کم کھائے تاکہ وہ اچھی طرح انسان کے جسم کو ہضم ہو کر خوراک مل سکے۔ چنانچہ ایک حکیم کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں جو مدینہ آ گئے اور وہاں آ کر انہوں نے کچھ دن زندگی گزاری۔ ان کا خیال تھا کہ مدینہ میں کوئی حکیم نہیں تو میرا کام اچھا چلے گا، مگر کتنے دن گزر گئے کہ ان کے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے جی کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ میرا کام اچھا چلے گا اور یہاں تو میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک بات فرمائی، ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب انہیں سخت بھوک لگی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ یہ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب ان کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی ہے یہ کھانے کو مکمل کر لیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ تو صحت مندی کا بہترین راز اللہ رب العزت کے محبوب نے بتا دیا۔ تاہم انسانوں کی سمجھ ڈفرینٹ ہے، ایجوکیشن لیول ڈفرینٹ ہے، ریسورسز ان کے پاس، اکنامک کنڈیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بندوں پر مہربانی فرمائی، ایک مہینہ ایسا بھیج دیا کہ اس مہینے میں کوئی گڈ ایٹنگ ہیبٹ کو اپناتا ہے یا نہیں، وہ زبردستی ان کا پابند ہو جائے تاکہ اس کو فائدہ مل جائے۔ چنانچہ جو لوگ سارا سال خوب کھاتے رمضان مبارک میں ان کے جسم میں سے کتنے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسیس ہوتی ہیں اور وہ ساری کی ساری جسم سے نکل رہی ہوتی ہے۔ رمضان مبارک ان کے لیے صحت کا ضامن بن جاتا ہے، صحت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ مجھے ورجینیا میں امریکہ میں ایک عیسائی ملے، انجینئر تھے، تو کوئی بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ میں آج کل فاسٹنگ کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا مطلب؟ کہنے لگا آپ لوگ نہیں ایک مہینہ کے لیے کیا کرتے؟ میں نے کہا، کہنے لگا اس میں میڈیکلی اتنے فائدے ہیں کہ میں نے ظاہری فائدوں کی خاطر اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، ہر سال ایک مہینہ میں بھی روزے رکھتا ہوں۔ یعنی غیر مسلم جنہوں نے ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا وہ بھی اسلامی تعلیمات کی حکمتوں کو مانتے ہیں اور بسا اوقات ان کو اپنا کے دنیاوی فائدے اٹھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کم کھانے کے عادی تھے، چنانچہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں 3 کنزیکٹیو دن ایسے نہیں آئے، پوری نبوت کی زندگی میں 3 کنزیکٹیو دن ایسے نہیں آئے کہ آپ نے تینوں دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ایک دن کھایا تو دوسرے دن کھاتا، اگر 2 دن کھایا تو تیسرے دن کھاتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ محبوب دو عالم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اٹھ کر ان کا استقبال فرماتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے ان کو بٹھایا تو انہوں نے اپنی چادر کے گانٹ کھولی تو آدھی روٹی خشک سی اس میں بنی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ کے طور پر پیش کیا۔ ابا جان میں آپ کی خدمت میں ہدیہ اور تحفہ لے کر آئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا لائے تھے، میں نے روٹیاں بنائی، ایک روٹی سب کے حصے میں آئی، ایک میرے حصے میں بھی آئی۔ ابا جان جب میں وہ کھانے لگی تو میرے دل میں خیال آیا، فاطمہ تم تو کھا رہی ہو، پتہ نہیں تمہارے ابا حضور کو کھانے کو کچھ ملا کہ نہیں ملا۔ تو میں نے آدھی روٹی بچا لی، اب میں آپ کی خدمت میں تحفہ کے طور پر وہ پیش کرتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے وہ آدھی روٹی قبول فرمائی اور ٹکڑا اس کا لے کر اپنے منہ مبارک میں ڈالا اور فرمایا
کہ میری بیٹی فاطمہ قسم پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، 3 دن گزر گئے تیرے والد کے منہ میں کوئی روٹی کا لقمہ نہیں گیا۔ جتنے بھی دنیا میں مشاہیر گزرے، اگر کبھی آپ ان کی زندگی کو دیکھیں نا اس ایسپیکٹ سے کہ وہ کتنا کھاتے تھے، تو یہ چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ ان کی خوراک بہت واجبی تھی، نارمل سی تھی، وہ اوور ایٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے ایسی ذہانت دی تھی کہ ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی۔ تو ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ دن میں کتنا کھاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں آج کل 10 بادام کھا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہوں اور میرا پورا دن اسی کے اوپر گزر جاتا ہے۔ 10 بادام، لیکن وہ تو 10 بادام سے وقت گزار لیتے تھے، ہمیں تو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نعمتیں دی، کام اتنا تو ہو کہ ہم اتنا کھائیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ اس لیے جتنے لوگوں کا آئی کیو لیول اچھا ہوتا ہے نا، یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر فیٹ تھوڑی ہوتی ہے اور جسم ان کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ویل بلٹ ہوتے ہیں، ان کا آئی کیو لیول اچھا ہوتا ہے، کم کھانے والے۔ مجھے ایک دفعہ ایک میوزیم دیکھنے کا موقع ملا، تو میں نے وہاں آئنسٹائن کی ممی دیکھی۔ اب آئنسٹائن آج کی دنیا میں اس طرح ریسپیکٹڈ فگر ہے کہ جیسے دین کے حلقوں میں پیغمبروں کی عزت کی جاتی ہے۔ یہ صرف تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، اس کی تو میں اسٹرکچر دیکھ کے حیران ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی وزن 60 کلو گرام سے زیادہ نہیں ہوگا، پتلا دبلا کا بندہ، لیکن اللہ نے اس کو کیسا دماغ دیا کہ اس نے جو مادے اور انرجی کے ٹرانسفارم ہونے کی ایکویشن دی، آج اس پر بنیاد رکھ کر دنیا کے اندر سب سے زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے۔ تو جتنے بھی اچھے دماغ والے لوگ آپ کو ملیں گے نا، ان سب کی ایٹنگ ہیبٹ بہت ہیلدی ہوں گی۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ بھی اچھی ایٹنگ ہیبٹ کو اپنائیں، اور رمضان مبارک کا مہینہ اپنی ہیبٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ حکم دے دیا گیا کہ دن کے اندر کھانے پینے سے آپ رک جائیے۔ اس کی کتنی حکمتیں ہیں، انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نامی آتی ہے۔ ہم پتہ نہیں کتنا کھانا ضائع کر دیتے ہیں، جب خود بھوکے ہوتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے کہ ایک لقمے کی کیا ویلیو ہوتی ہے۔ تو جہاں اس کے کتنے اور فائدے، ایک فائدہ یہ کہ انسان اپنے ایٹنگ اسکیڈول کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کم کھانا، یہ بھی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت، اور ایک ہوتا ہے آہستہ کھانا، یہ بھی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ اس میں بھی ایک دلچسپ نقطہ ہے، آہستہ کھانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم میں سے بعض لوگ کھانے کی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں نا تو ودن 2-3 منٹ وہ بہت کچھ کھا چکے ہوتے ہیں، وہ دسترخوان سے بہت کچھ ان کے پیٹ کے اندر شفٹ ہو چکا ہوتا ہے ودن فیو منٹ، اور پھر جب کھا لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پھر پیٹ پکڑ کے کہتے ہیں یار آج بہت کھا لیا ہے، اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں۔ اس میں ایک دلچسپ بات اور نقطہ جو فائدہ دے گا وہ یہ کہ مجھے ایک مرتبہ ایک مضمون پڑھنے کا موقع ملا جس کو ڈاکٹر کی ایسوسی ایشن ہے کسی ملک کی، انہوں نے چھاپا تھا۔ پکی بات، انہوں نے لکھا تھا کہ جو بندہ اپنے وزن کو کم کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ آہستہ کھائے۔ ہم کس کو پڑھ کر بڑا حیران ہوا، بھائی اب تک تو کہتے تھے کہ جو وزن کم کرنا چاہے وہ ڈائٹنگ کرے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ ڈائٹنگ کرتے ہیں اس کے قائل ہوتے ہیں اور کچھ ڈائی ایٹنگ کے قابل ہوتے ہیں۔